نوجوان پریشانی کی حالت میں پیچھے مڑ کر درختوں کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک لمحے کے سکوت کے بعد درختوں کے عقب میں گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی اور آن کی آن میں ایک سوار جس کے جسم پر چمکتی ہوئی زرہ اور سر پر خوات کے بجائے سفید امامہ تھا، ندی کے کنارے آ کر رکا۔ وہ 18-20 برس کا خوشوزا نوجوان تھا اور اس کے چہرے سے غیر معمولی شجاعت مترشح تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے ندی کے دوسرے کنارے کھڑے ہونے والے سپاہیوں کا جائزہ لیا اور کہا، بدر بن مغیرہ سے ملاقات کے لیے آپ کو غرناطہ کے شاہی گھرانے کے کسی فرد کی سفارش کی ضرورت نہیں۔ وہ ایک مخلص سپاہی سے مل کر زیادہ خوش ہوگا۔ زرہ پوش نے جواب دیا، ایک سپاہی کے خلوص کی کسوٹی صرف میدان جنگ ہے، اور اگر قدرت نے مجھے اور تمہارے امیر کو ایک محاذ پر جمع ہونے کا موقع دیا تو میرے سینے کے زخموں سے ابلتا ہوا خون میرے خلوص کی شہادت دے سکے گا۔ جاؤ اپنے امیر سے کہو کہ اگر اسے موسیٰ کے خلوص پر شبہ ہے تو آج ہی کستلا کے کسی شہر پر چڑھائی کر کر دیکھ لے۔ میں اور میرے یہ 50 سپاہی تلواروں کی چھاؤں اور تیروں کی بارش میں اس کا ساتھ دیں گے۔ دوسرے کنارے سے نوجوان نے ذرا غور سے اپنے مخاطب کی طرف دیکھا اور کچھ کہے بغیر چند قدم نیچے جا کر گھوڑے کو ندی میں ڈال دیا۔ وہ زرہ پوش کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے اترا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر کہنے لگا، اگر آپ موسیٰ ہیں تو میں کوئی دوسرا سوال کیے بغیر آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ موسیٰ نے نوجوان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، تو آپ ہی بدر بن مغیرہ ہیں؟ میں حیران ہوں کہ… بدر بن مغیرہ نے اس کا فقرہ پورا کرتے ہوئے کہا، تو آپ حیران ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو پہلی ہی نگاہ میں کیوں نہ پہچان سکے؟ موسیٰ نے کہا، میں یہی کہنا چاہتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ آپ بڑی عمر کے ہوں گے، لیکن میں خوش ہوں، عقاب کہلانے کے لیے یہی عمر موزوں ہوتی ہے۔ اب اگر آپ اندلس کے شاہی گھرانے سے اپنی گزشتہ رنجشیں بھول جائیں تو میں آپ سے ایک ایسی شخصیت کا تعارف کرانا چاہتا ہوں جسے میں اندلس کے ترکش کا آخری تیر سمجھتا ہوں۔ اگر اندلس کے ترکش کے آخری تیر سے آپ کی مراد ابو عبداللہ الزغل ہے تو میں ان سے ملنا اپنی خوش بختی سمجھوں گا۔ غرناطہ سے جو مجاہدین میری جماعت میں شامل ہوئے ہیں، انہوں نے میرے سامنے غرناطہ کی صرف چند شخصیتوں کی تعریف کی ہے، اور ان میں سے فوج کے وہ سالار جنہیں دیکھنے کی میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی تھی موسیٰ اور الزیغری ہیں، اور شاہی گھرانے کا ایک فرد الزغل ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا، الزیغری کو ہم اپنے ساتھ نہ لا سکے، لیکن آپ کی نگاہیں اگر ایک حلقے سے نقاب کی پار جا سکتی ہوں تو الزغل آپ کے سامنے موجود ہے۔ بدر بن مغیرہ نے موسیٰ کے سفید پوش ساتھی کی طرف دیکھا تو اس نے مصافحے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بائیں ہاتھ سے اپنا نقاب اتار دیا۔ الزغل کی عمر 50 سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی۔ اس نے گہری دلچسپی سے بدر بن مغیرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اندلس کے ترکش کے آخری تیر آپ جیسے نوجوان ہیں۔ بدر بن مغیرہ نے کہا، آپ کی حوصلہ افزائی کا شکریہ، لیکن بدقسمتی سے اندلیس میں تیروں کو پرکھنے والے ہاتھ رباب کے تاروں سے کھیل رہے ہیں۔ الزغل نے جواب دیا، میں ان ہاتھوں سے رباب چھین لوں گا، اور اگر رباب نہ چھین سکا تو ان ہاتھوں کو کاٹ ڈالوں گا۔ اندلس کے ناکارہ ہاتھ اگر رباب کے تاروں سے کھیل رہے ہیں تو وہ اس لیے کہ ان کے پاس تیر نہیں۔ میں ان کے لیے تیر جمع کر رہا ہوں۔ میں تمہیں غرناطہ کی فوج میں شامل ہونے کی دعوت دینے آیا ہوں۔ بدر بن مغیرہ نے جواب دیا، یہ دعوت مجھے پہلے بھی دی جا چکی ہے، لیکن میں اور میرے ساتھی غرناطہ میں ایوان شاہی کی نمائش کا سامان بننے کے بجائے اس جنگل میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہاں ہمارے پاس سنگ مرمر کے محلات اور اطلس کی قبائیں نہ سہی، لیکن ہمیں یہ اطمینان ضرور ہے کہ ہم اہل غرناطہ کی طرح نصرانی بادشاہ کے باج گزار نہیں۔ یہ مجاہد
جو اپنی زندگی کی تمام دلچسپیاں چھوڑ کر اس جنگل میں آ بسے ہیں، غرناطہ میں جا کر دوسری غلامی قبول کرنے پر رضامند نہ ہوں گے۔ مجھے ڈر ہے کہ غرناطہ کی آب و ہوا میں ان مجاہدوں کی خراش گاف تلواریں، جنہوں نے بارہا نصرانیوں کے دانت کھٹے کیے ہیں، اپنی آہنی صفت کھو بیٹھیں گی۔ غرناطہ کی بھٹی میں ان کا لوہا پگھل کر رباب کے تاروں میں تبدیل ہو جائے گا۔ عقاب صرف اس وقت تک عقاب ہے جب تک وہ چٹانوں میں بسیرا کرتا ہے اور کھلی فضاؤں میں اڑتا ہے۔ معاف کیجیے، ہم شاہی دربار کے آداب سے واقف نہیں۔ ہم صرف سپاہی ہیں اور ہماری جد و جہد کا ایک مقصد ہے۔ جس دن غرناطہ کا سلطان یہ اعلان کرے گا کہ میں اسلام کا پرچم دوبارہ کرتبہ اور اشبیلیہ پر نصب کرنے کا عہد کرتا ہوں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس وقت آپ کو ہمیں دعوت بھیجنے کی ضرورت پیش نہ آئے گی۔ ہم بن بلائے آپ کے پاس چلے آئیں گے اور اندلس کی وہ خاک جہاں غرناطہ کے باشندے اپنا پسینہ بہانے کے لیے تیار ہوں گے، ہمارے خون سے لالہ زار ہوگی۔ خدا کی قسم، اگر میرے متعلق کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے انسانوں کے ایک گروہ کا امیر بننے کے لیے یہ ڈھونگ رچایا ہے تو وہ غلطی پر ہے۔ میں ایک سپاہی ہوں اور غرناطہ کے اس سپہ سالار کا منتظر ہوں جو طارق کی نگاہ اور عبد الرحمن کا دل رکھتا ہو۔